प्रॉक्सीज ऑफ इजराइल। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आम तौर पर मीडिया के ज़रिए से या बाकी लोगों के ज़रिए से भी हम लोग बार बार यही शब्द सुनते हैं कि ईरान के प्रॉक्सी, प्रॉक्सी ऑफ ईरान, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ये सब ईरान के प्रॉक्सी हैं और उसी के लिए काम करते हैं। लेकिन प्रॉक्सीज ऑफ इजराइल यानी इजराइल के प्रॉक्सी, ये शब्द आपको शायद ही कहीं पर सुनने को मिला होगा, जबकि हकीकत तो ये है कि मुस्लिम दुनिया में इजराइल के कई प्रॉक्सीज मौजूद हैं कि जो ईरान, हिजबुल्लाह या फिलिस्तीन या इस तरह के किसी भी इजरायली दुश्मन के खिलाफ इजराइल की किसी न किसी तरह से मदद करते रहते हैं। और उससे भी बढ़कर ये कि मिडिल ईस्ट में ये जो इजरायली प्रॉक्सीज हैं ये कौन हैं और इनके क्या क्या काम हैं, ये सुनकर तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आज मुस्लिम दुनिया में मौजूद इजराइल के इन्हीं सबसे बड़े मददगारों को जानने की कोशिश करते हैं। आरएच नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस पूरे मैटर को गहराई से समझने के लिए हमको जरा थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 1948 में जब इजराइल ने अपने आप को एक देश के तौर पर घोषित किया, ठीक 2 साल के बाद मतलब 1950 में ईरान के जिसमें उस वक्त पहलवी हुकूमत हुआ करती थी, उसके बादशाह ने इसको डी फैक्टो रिकॉग्नाइज कर लिया। डी फैक्टो का मतलब ये कि ये कंप्लीट रिकॉग्नाइजेशन तो नहीं थी, लेकिन हाँ डिप्लोमेटिक रिश्ते वगैरह शुरू हो चुके थे। और ईरान की तरफ से इस तरह का कदम इसीलिए उठाया गया था क्योंकि हुकूमत भले ही प्रो अमेरिका या फिर प्रो इजराइल थी, लेकिन जाहिर है ईरान के आम लोग तो इजराइल को लेकर अलग अलग तरह की राय रखा करते थे। तो अगर ईरान खुलकर इजराइल के साथ आ जाता तो मुमकिन है कि आम लोग अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बगावत कर सकते थे। वैसे उस दौर में इजराइल के पहले प्रधानमंत्री की तरफ से एक पॉलिसी भी बनाई गई थी और वो पॉलिसी ये थी कि मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी नॉन अरब कंट्रीज हैं उनसे जल्द से जल्द पक्के से पक्के रिश्ते कायम कर लिए जाएं। जाहिर है अरब देश तो इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान ही चुके थे क्योंकि उनकी ही जमीन पर तो इजराइल को बनाया गया था। इसी नॉन अरब पॉलिसी के तहत ही इजराइल ने न सिर्फ ईरान के जो नस्ली तौर पर पर्शिया है उससे रिश्ते कायम किए, बल्कि टर्की के जो नस्ली तौर पर तुर्क हैं उनके साथ भी, और इसके अलावा अफ्रीका में इथियोपिया वगैरह से भी रिश्ते कायम किए गए। ऊपर से तो ईरान के बादशाह उस दौर में इजराइल को लेकर अपने आप को न्यूट्रल ही दिखाया करते थे, कहीं उनके यहाँ की लोकल मुस्लिम पब्लिक या फिर आसपास के अरब देश ज्यादा नाराज ना हो जाएं। लेकिन अंदर ही अंदर वो इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक कायम कर चुके थे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये था कि अब ये दोनों देश मिलिट्री और इंटेलिजेंस के मामले में एक दूसरे से कोऑपरेशन कर रहे थे। हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं। आज के 2 सबसे बड़े दुश्मन उस दौर में मिलिट्री और इंटेलिजेंस दोनों ही चीजों में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। और ये चीज इसलिए हो रही थी क्योंकि उस दौर में इजराइल और ईरान की वो हुकूमत एक ही तरह के खतरे को महसूस कर रहे थे, और वो खतरा था अरब नेशनलिज्म का, कि जो दरअसल उस दौर के मिस्र के ताकतवर हुक्मरान जमाल अब्दुल नासिर के द्वारा तैयार किया गया था। दरअसल उस दौर में इजिप्ट के लीडर जमाल अब्दुल नासिर की पॉपुलैरिटी बिल्कुल पीक पर थी और उन्होंने अरब नेशनलिज्म की जो वेव थी वो पूरे अरब इलाके में बड़ी अच्छी तरह से फैला डाली थी। उन्होंने इस आइडियोलॉजी को प्रमोट किया था कि हम सारे ही अरब लोग एक हैं, हमको एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए, इकोनॉमिक और मिलिट्री लिहाज से मजबूत हो जाना चाहिए और फिर मिलकर ही अमेरिका के इन्फ्लुएंस को इस पूरे इलाके से बाहर धकेल देना चाहिए। जाहिर है इसी पैन अरब आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए ही इजराइल ईरान जैसे साथियों के साथ मिलकर काम कर रहा था, जो इनडायरेक्टली खुद भी अमेरिका बैक थे। उस दौर में दुनिया से छिपाकर अंदर ही अंदर इजराइल और ईरान की दोस्ती कितनी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, इस बात का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं कि 1960 के दशक में जब इजिप्ट की तरफ से उसने अपने सुइस कैनाल को इजराइल के लिए बंद कर दिया था, तो ईरान और इजराइल ने मिलकर EAPC नाम की कंपनी यानी इलाद अश्कलोन पाइपलाइन कंपनी की बुनियाद रखी। ये एक ऐसी पाइपलाइन थी कि जो पर्शियन गल्फ से पूरा घूमकर रेड सी में आया करती थी और रेड सी से डायरेक्ट इजराइल में जाया करती थी, और इसी लंबी पाइपलाइन के जरिए से ईरान का तेल इजराइल तक पहुंचा करता था। बदले में इजराइल ईरान की पहलवी हुकूमत को हथियार दिया करता था। मतलब एक तरफ से भर भर कर तेल दिया जा रहा था तो दूसरी तरफ से भर भर कर हथियार मिल रहे थे। ये सब कुछ शायद हमेशा ऐसा ही चलता रहता, मगर जैसा कि हम जानते हैं कि फिर 1979 में सिक्का पलटा और ईरान के अंदर सैयद रूहुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप में क्रांति आ गई। रजा पहलवी को अपनी फैमिली के साथ भागना पड़ा और फिर वो ईरान वजूद में आया कि जिसको आज हम देखते हैं।
اس نے ایران نے تو وجود میں آتے ہی سب سے پہلے اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کے رشتوں کو ختم کر دیا. وہ جو پائپ لائن تھی وہ بھی اب بالکل یوز لیس ہو گئی, اس میں کوپریشن ختم کر دیا گیا. اسرائیل سے جڑی ہوئی جتنی بھی بلڈنگز تھیں اور اسپیشلی ان کی جو ایمبیسی وغیرہ ایران کے اندر تھی اس کو اسرائیلی ایمبیسی سے پیلسٹینین ایمبیسی میں بدل دیا گیا. اس نے ایران نے تو فلسطین کی آزادی کو اپنی فورن پالیسی کا ایک حصہ ہی بنا لیا. مطلب یہ کہ اب فیوچر میں جو کوئی بھی فلسطین کے لیے فلسطین کے فیور میں اور اسرائیل کے خلاف لڑے گا اس کی ایران مدد کرے گا. اس کے بعد ہی پروکسیز کا دور شروع ہوا اور پہلا پروکسی گروپ اس وقت دنیا کے سامنے آیا کہ جب 1982 میں اسرائیل نے سدرن لبنان کے اوپر قبضہ کر لیا اور پھر وہاں سے ہی جو چھوٹے بڑے گروپ اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے ان سب نے ملا کر ایک گروپ بنایا کہ جس کو آج حزب اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس حزب اللہ گروپ کے نہ صرف فاؤنڈیشن میں ہی ایران کا ایک بڑا رول تھا بلکہ اس کو اوپر تک لانے میں, اس کو طاقتور بنانے میں بھی ایران نے پورا کردار ادا کیا. نہ صرف اکنومیکلی اور ملٹری کے لحاظ سے بلکہ شروعاتی دور میں ہی ایران کی جو IRGC ہے اس کے کچھ کمانڈرز یا اسپیشل جو فوجی وغیرہ تھے ایک بڑی تعداد میں لبنان پہنچا کرتے تھے اور وہاں پر وہ حزب اللہ کے جو لڑاکے وغیرہ ہوا کرتے تھے ان کو ٹریننگ دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد 1985 اور 1990 کے دور میں کہ جب فلسطین کے مشہور لیڈر یاسر عرفات اسرائیل کے ساتھ پیس ڈیل کرنے کے لیے تیار ہونے لگے تھے اور عرب دیش تو پہلے ہی سافٹ ہو چکے تھے تو فلسطین کے اندر سے ہی ایک نئی آئیڈیولوجی کے ساتھ ایک نیا گروپ وجود میں آیا جس کو آج دنیا حماس کے نام سے جانتی ہے. حماس ویسے تو حزب اللہ یا ہوتی کی طرح کبھی بھی ایران کا ڈائریکٹ کوئی پروکسی گروپ نہیں رہا لیکن ہاں بیکنگ اس کو بھی ایران کی ہمیشہ حاصل رہی. بلکہ خود اسرائیل کے دعوے کے مطابق 1990 کے بعد یعنی 92 اور 93 کے دور میں ایران نے بڑی ہی تیزی کے ساتھ نہ صرف حماس کو ہتھیار وغیرہ بھجوائے تھے بلکہ حماس کی ٹریننگ وغیرہ بھی انیشیل سٹیج میں ایران کے دوارا ہی کروائی گئی تھی اور بعد میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ کوآپریشن بڑھتا ہی گیا. آج کا حال یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں حماس, ہوتی, حزب اللہ اور اس کے علاوہ بھی سیریا, عراق میں الگ الگ طرح کے بہت سارے ایسے گروپ موجود ہیں کہ جن کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایران کا پروکسی ہی بتایا جاتا ہے. اکثر میڈیا بھی آپ لوگوں کو چلا چلا کر یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ایران نے کس طرح سے اتنے الگ الگ طرح کے خطرناک اور طاقتور گروپ اکیلے اسرائیل کے اوپر چھوڑ دیے ہیں اور اس کو کتنے الگ الگ فرنٹ پر ایران کے چھوڑے ہوئے ان پروکسیز سے جنگ کرنی پڑ رہی ہے. اس کا تو مانو وہاں پر کوئی ساتھی ہی نہیں ہے. جبکہ دوستو اتہاس پر گہری نظر ڈالنے پر تو یہ پتا چلتا ہے کہ اسرائیل نے بھی ایران کی طرح ہی ایران کے خلاف انہی پروکسی سسٹم کا استعمال کیا. ہاں وہ بات الگ ہے کہ بالکل ایران کی طرح اس کو کامیابی نہیں مل سکی بلکہ آج بھی مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے پروکسیز موجود ہیں. مثال کے طور پر اسی گروپ کو لے لیجئے, نام ہے پیپلز مجاہدین آف ایران یا اس کو مجاہدین خلق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ وہی گروپ ہے کہ جو شروع سے ہی ایران کی یہ جو موجودہ رجیم ہے اسلامک رجیم اس کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے جانا جاتا ہے. شروع سے ہی اس کی یہ کوششیں رہی ہیں کہ اس حکومت کا تختہ پلٹ وغیرہ کر دیا جائے اور ایک بار پھر سے ایران میں ایک نئے سسٹم کو لاگو کیا جائے. اس کے اور اسرائیل کے رشتوں کو لے کر ویسے تو الگ الگ طرح کے ریومرز, الگ الگ طرح کی خبریں پھیلتی ہی رہی ہیں لیکن 2012 میں NBC نے ایک رپورٹ چھاپی تھی جس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ 2 US آفیشیلز نے اپنا نام بتائے بغیر یہ بتایا ہے کہ دراصل یہ جو گروپ ہے اس کی فائنینسنگ ہو یا پھر اس کی جو آرمنگ ہو وہ سب کچھ اسرائیل کے دوارا ہی کی جاتی ہے. مطلب اسرائیل ہی ان کی نہ صرف مالی مدد کرتا ہے بلکہ ہتھیار اور ٹریننگ بھی دیتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور آرگنائزیشن PGAK کہ جس کو کردستان فری لائف پارٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور جو سن 2004 سے ہی ایران کی اس موجودہ حکومت کے لیے سر درد بنی ہوئی ہے اور جس کی یہ آئیڈیولوجی ہے کہ کسی طرح سے ایران کے ایک ٹکڑے کو کاٹ کر کردستان وغیرہ میں بدلا جائے, اس کو لے کر بھی کئی بار اس طرح کی رپورٹس آ چکی ہیں کہ اس آرگنائزیشن کی مدد اندرونی طور پر امریکہ اور اسرائیل کے دوارا ہی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ عراق دیش میں جتنے بھی کرد سیپریٹسٹ گروپ رہے ہیں ان کی اسرائیل ہمیشہ سے ہی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ 1960 کے دور سے ہی مدد کرتا رہا ہے بلکہ ان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا ہے. شاید آپ کو یاد بھی ہوگا کہ اسی جنگ میں ہی جب ایران کی طرف سے اسرائیل کے اوپر اپنی پہلی اسٹرائک یعنی جو اپریل کے مہینے میں کی گئی تھی وہ بھی نہیں کی گئی تھی, اس سے پہلے ایران نے پاکستان اور عراق کے علاقے میں ایئر اسٹرائک کی تھی.
اور اس میں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ عراق کے کرد کے علاقے میں موجود اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ٹھکانے کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے خود سے اس بات کو قبول تو نہیں کیا، لیکن ایران کا یہ حملہ ان ساری پرانی خبروں پر، ان ساری پرانی رپورٹس پر مہر لگا رہا تھا جس میں یہ مانا جاتا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل لمبے وقت سے ہی عراق کے اندر جتنے بھی کرد سیپریٹسٹ گروپ موجود ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، ان کی نہ صرف مالی طور پر مدد کر رہے ہیں بلکہ ان کو ہتھیار دے رہے ہیں، ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ انٹیلیجنس وغیرہ بھی شیئر کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے اس علاقے میں بڑھتے ہوئے ایران کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ باقی سب تو چھوڑیے، بلکہ اسرائیل کے ایک پورو فورن منسٹر کا جون سن 2017 میں دیا گیا یہ بیان ہی دیکھ لیجئے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ سارے عرب دیش کہ جو 1967 کے دور میں اسرائیل کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے ایک ہو چکے تھے اور ایک ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، اب وہ سارے ہی عرب دیش اسرائیل کے ساتھ ایک ہی کشتی پر ہیں۔ انہوں نے آگے یہ بھی انکلوڈ کیا کہ قطر کو چھوڑ کر سارے ہی سنی عرب دیش اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اسرائیل اور ان سارے سنی عرب دیشوں کا صرف ایک ہی خطرہ ہے اور وہ ہوگا ایک نیوکلیئر پاور رکھنے والا ایران دیش۔ ویسے دوستو اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کیونکہ آج کے جب سال 2024 آ چکا ہے اور اس بیان کو دیے ہوئے لگ بھگ 7 سے 8 سال گزر چکے ہیں، تب اب اگر ہم مڈل ایسٹ پر نظر ڈالیں تو 2023 کی شروع ہونے والی اس جنگ سے پہلے ہی زیادہ تر عرب دیش یا تو اسرائیل کو قبول کر چکے تھے یا پھر اس کو ایک دیش کے طور پر مانیتا دینے ہی جا رہے تھے، اور پھر بعد میں جب یہ جنگ شروع ہو بھی گئی تب بھی یہ عرب دیش پوری طریقے سے خاموش ہی نظر آئے۔ اس سے بالکل الٹ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حیران کرتے ہوئے اسپین اور آئرلینڈ جیسے کچھ یورپین دیش بھی تھے کہ جو کھل کر اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے، بلکہ اسپین نے تو اسرائیل کے لیے جانے والے ہتھیاروں وغیرہ کے شک میں اپنی بندرگاہ پر شپس وغیرہ کے لیے راستہ بھی بلاک کر دیا تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب ریڈ سی میں حوثیوں کی طرف سے اس راستے کو اسرائیل کے لیے بلاک کیا گیا تو بعد میں یہ خبریں آئیں کہ ریڈ سی کے اس راستے کو ہی اب کچھ مسلم دیشوں کے ذریعے سے مطلب بائی روٹ ہی بائی پاس کیا جا رہا ہے، جو پوری جنگ میں بائی پاس کیا جاتا رہا، مطلب جتنا بھی سامان ریڈ سی کے ذریعے سے جانا تھا اور نہیں جا پا رہا تھا اب وہ مسلم دیشوں کے ذریعے سے ہی اسرائیل میں پہنچ رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس چیز کو ہم لوگ ایک اور ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر اسرائیل کے پاس ہم جانتے ہیں لمبے وقت سے نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں، مگر آپ دیکھیں گے کہ آس پاس کے پڑوسی دیشوں نے شاید ہی اسرائیل کے ان ویپنز کی وجہ سے کبھی کوئی بڑی پریشانی ظاہر کی ہوگی، لیکن دوسری طرف جب اسی کے مقابلے میں اس کے سب سے بڑے دشمن یعنی ایران نے نیوکلیئر ویپن حاصل کرنے کی ٹھانی یا پھر اس کے اوپر اس طرح کے الزام لگنے شروع ہوئے کہ وہ نیوکلیئر ویپن بنا رہا ہے، تو سعودی عربیہ کی طرف سے کھل کر یہ بیان آیا کہ اگر ایک بار ایران ویپن حاصل کرتا ہے تو ہم بھی نیوکلیئر ویپن ضرور حاصل کریں گے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عربیہ سمیت زیادہ تر گلف دیشوں کے لیے موجودہ دور میں بڑا دشمن ایران ہے یا پھر اسرائیل۔ ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موجودہ جنگ میں یہ لوگ جو اس طرح سے سائلنٹ ہیں، ان کی اس خاموشی کے پیچھے بھی اندرونی طور پر ان کا جھکاؤ کس طرف زیادہ ہے۔ فی الحال دوستو اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔